اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ سپریم کورٹ میں عمران خان کی جسمانی ریمانڈ کے لیے دائر اپیلوں پر سماعت ہوئی، جس کے محکمہ سپریم کورٹ کے ملازم یحییٰ آفریدی صاحب نے اس کی سماعت کی، اور جس میں پولیس کے نائب وکیل نے یہ کہا ہے کہ ہمیں عمران خان کی جسمانی ریمانڈ نہیں چاہیے، ہمیں عمران خان کے کچھ پولیوگرافی ٹیسٹ کرنے ان کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر جو گرافنگ کی جاتی ہے میں سے کوئی ڈرافنگ ٹریک نہیں، صرف ایک کام کیا جاتا ہے جو سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے حکم پر یا نون لیگ کے حکم پر یہ کیا جائے گا۔ لیکن جائی صاحب نے کہا کہ کیا آپ کے ساتھ عمران خان تعاون نہیں کر رہا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جائی صاحب کو تھوڑا سا پانی، محکمہ سپریم کورٹ کے ملازم کو تھوڑا سا پانی لیں اور وہاں شرم سے ڈوب مرتا۔ اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو وہاں ڈوب کے مر جاتا، لیکن افسوس کہ محکمہ سپریم کورٹ کے ملازم کو اتنی اوقات نہیں کہ وہ شرم سے ڈوب مرنے کی اس کو اجازت نہیں کہ آپ کو اجازت لینی پڑتی۔ دیکھیے کہ محکمہ سپریم کورٹ کے ملازم یحییٰ آفریدی نے جب حکم دیا کہ سلمان صدر عمران خان سے ملاقات کرنی چاہیے تھی، لیکن سپرنٹنڈنٹ جیل نے کہا کہ محکمہ سپریم کورٹ کے جو ملازم ہیں وہ ہمارے آقاؤں کے غلام ہیں، وہ ہمارا جس کے ہم حکم مانتے ہیں ان کے وہ پالتو ہیں۔ جو اس لیے تو میں کہتا ہوں جو خود انصاف نہ کر کے، جس کا میرٹ نہیں بنتا اس پر جج بن کے بیٹھ کے اور سانپ کی طرح وہ قوم کو کسی کو انصاف نہیں دیتا، تو وہ صرف اپنے غرور اور تکبر میں رہے گا کہ میں چیف جسٹس بنوں، میں چیف جسٹس بنوں۔ دیکھیے کہ چیف جسٹس بننا کوئی اتنی بڑی ذات نہیں کہ آپ اگر حق کے لیے لڑتے لڑتے مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو اس کا رتبہ الگ ہوتا ہے، لیکن جب جج دیکھیے آج قاضی فیض عیسیٰ کہاں ہیں، آج جنرل باجوہ کہاں ہیں، آج DG IAS ندیم انجم کہاں ہیں، اور باقی لوگ کہاں ہیں؟ کیا وہ عوام میں نکل سکتے ہیں؟ نہیں نکل سکتے۔ اگر وہ عوام میں نکلے تو عوام انہیں چپلوں سے ان کا استقبال کرے، ان کو جھوتے پڑے، ان کو سب کچھ مارے، ان کے ساتھ وہ کریں کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا جو آج سرکاری عہدوں پر بیٹھے ہیں، جو اپنا ناجائز استعمال کریں۔ اب پاکستانی قوم ان کو نہیں چھوڑے گی، کیونکہ جو پاکستان کے ظلم و ستم جن کے پاس اختیارات ہیں، سپریم کورٹ کا جج آج کہاں ہیں، یا اپنا قاضی فیض عیسیٰ جو سپریم کورٹ میں بیٹھ کر خدا بنا بیٹھا تھا، لیکن آج ذلیل و خوار رسوا ہو رہا ہے، آج لوگ اس کو کہاں یاد رکھیں۔ لیکن اس کی سماعت ہوئی تھی، لیکن محکمہ سپریم کورٹ کے ملازم کی اتنی اوقات نہیں کہ یہ کر سکے۔ دیکھیے میں نے پہلے جس طرح کہا کہ اتنے عرصے سے ہو رہے، میں PTI کو بار بار کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ آپ جائیں اور وہاں انٹرنیشنل کورٹ کی جانب سے رجوع کریں اور اس پر صدا کریں۔ جب کہا جاتا ہے کہ آپ ثبوت پیش کریں، جی ثبوت کون سا ہے کہ 2 پولیس والے عمران خان کی ٹیبل میں عمران خان کی باتیں سن رہے؟ اگر اس مذاق پر تو میں کہتا ہوں ان پولیس والوں کو سر عام پھانسی پر چڑھا دینا چاہیے کہ یہ کیا ہے کہ پورے 1-2 پولیس والے جھوٹی گواہی دے کر محکمہ جو ملازم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کے گھر پر پولیس والوں نے مریم نواز کی، نواز شریف کی، زرداری اور بلاول بھٹو کی، اسما بھٹو کی، بختیار بھٹو کی خواہش پر عمران خان کے گھر پر دہشت گرد پولیس نے حملہ کیا تھا، اور وہاں ایک بے فضول آدمی جو فلم کے ڈائلاگ ہم چھوٹے تھے، سر جی دیکھو وہاں کوئی بندہ فیلنگ ہو رہی ہے، اچھا وہ سینہ مجھے بہت مزہ کیا تھا۔ میں نے کہا انڈیا کی فلموں میں ہونا چاہیے، انڈیا کی فلموں میں ایسے ڈرامے اور بے وقوفیاں دکھائی جاتی ہیں۔ وہاں پنجاب پولیس نے جس طرح عمران خان کے گھر پر دہشت گردی کی تھی، اس وقت تو حکومت نے کچھ نہیں کہ عمران خان کے گھر پر چڑھائی اور عمران خان کے گھر پر مکمل دہشت گردوں کی طرح حملہ کیا تھا پنجاب پولیس نے، تو اس وقت یہ نہیں جائے تھا، عدالتیں نہیں بولی۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جب دیکھیے وقت گزر جاتا ہے، میں نون لیگ کے لوگوں کو اس لیے کہتا ہوں کہ PTI کے عمران خان کے ساتھ تو عوام کھڑی ہے، PTI کے لوگوں کے ساتھ عوام کھڑی۔ آپ کا جو چور بھگوڑا لیڈر کہتا ہے کہ جب نواز شریف قدم بڑھاتا ہے تو پیچھے عوام نہیں ہوتی تھی، لیکن جب عوام قدم بڑھاتی تو یہ لندن ڈیلر بھاگ جاتا ہے۔ لیکن پاکستانی قوم اب سمجھ چکی ہے یہ کاروباری شخصیت، جس طرح مریم نواز نے کسانوں کو تباہ کیا، انشاءاللہ ان کی اللہ نسلیں تباہ و برباد کرے گا، آمین۔ MS نیوز کی ناظرین، ہم نے جس طرح 9 مئی کی جو سپریم کورٹ میں کیسوں کی سماعت ہوئی ان کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا حوال بیان کر دی، سب لوگوں کی آپ ہمارے YouTube چینل پر سن سکتے ہیں۔ شکریہ۔